جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ گڈ. جی ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. جی آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے بہت سارا سوشل ورک کیا اپنی آدھی زندگی, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے سوشل ورک میں کمیونٹی سرو کرنے میں کمیونٹی کو دیا ہے. تو پلیز ویلکم کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں گرے خان بھائی, گرے خان ہنزائی. جی السلام علیکم گرے خان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ کووڈ ٹائم؟ کووڈ کا ٹائم جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے. جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا ہے تب سے اب تک ہم سٹینڈ بائی ہیں, کام کر رہے ہیں اور پبلک کے دکھ درد, ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں پبلک اور عوام کے لیے. جو ڈفرینٹ کمیونٹیز تھی ان کے ساتھ کیسا آپ کا انٹریکشن رہا پورا؟ بہت اچھا رہا. جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا تھا تب سے ہم نے جہاں جہاں سروسز دی اس کی بات چل رہا ہے. تو بالخصوص ہم نے جو ہے کووڈ کے دوران ایمبولینس سروسز کچھ جگہوں میں ہم نے دی ہے. ایمرجنسی میں جو ہمارے پاس ریسورس تھا اس کو یوٹیلائز کیا اور کافی پبلک مطمئن تھے اس سے. دوسرے جو ہم نے ہاسپٹلز میں لوگوں کو بلڈ کی ضرورت ہوتا تھا, چاہے گلگت ہو چاہے ڈاؤن سائڈ میں بھی, ہمیں کچھ جی بی کے جو ہمارے پبلک ہے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, ہم نے ڈونرز ان کے لیے ارینج کیے. اور ساتھ میں ریلیف کے حوالے سے ہم نے مختلف کالونیز ایریاز میں ہم نے کافی کمیونٹیز کو باہر کے اپنے ان سب کو ہم نے جو ہے کافی لوگوں کو ریلیف دیا ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم ایک فاؤنڈیشن ہے میلاد جبار صاحب کا بی بلیسنگ فاؤنڈیشن, ایون اس کے تھرو ہم لاسٹ گاؤں جو ہے مترمدان تک بھی گئے ہیں. تو 300 فیملیز کو ہم نے وہاں راشن دیا تھا اور وہاں پہ ہم فرسٹ لوگ تھے جنہوں نے ہم نے راشن لے کے گئے تھے. ہم جو مترمدان لاسٹ شکومن کا جو گاؤں ایریاز وہاں پہ ہم نے دیے. اس کے بعد ہم آگے تو گلگت ہمارے پیچھے پھر کچھ ایک دو این جی اوز نے وہاں پہ راشن لے کے گئے. پھر اسی طرح ہم نے جو ہے گلگت میں دی ہے, ہنزا سائڈ پہ, اور غزر میں کچھ جگہوں میں دی ہے. تو باہر کے کسی کو تنہا نہیں رکھا ہے. اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ شانہ بشانے کھڑے تھے تو ان کی کافی ہیلپ کی ہے. اور پبلک جو ہے ہماری جی بی کے کافی ایریاز میں جو ہمارے وسعت میں تھا جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے. اور اس سے جو ہے نا پبلک کافی بہت خوش ہے. گورنمنٹ کیسی تھی ڈیورنگ دیز کووڈ ٹائمس؟ گورنمنٹ نے تو بہت کوشش کی ہے. دیکھو جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کوشش کیا, لیکن بدقسمتی سے یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے پبلک کو امپوز کر رہی تھی کہ آپ یہ ماسک پہنے, سینیٹائزر لے لے, یہ کرے وہ کرے. کئی جگہوں میں شروع میں جب سٹارٹ تھا تو لاک ڈاؤنز بھی ہو گئے, سختیاں تھیں. لیکن جو سرکار پہ ہم تنقید نہیں کرتے, لیکن کچھ دفاتر کچھ جگہ ایسی تھے وہاں پہ وہ خود ماسک استعمال نہیں کرتے تھے, خود سینیٹائزر استعمال نہیں کرتے تھے, خود کے لیے کوئی اور قانون تھا تو پبلک پہ کچھ اور قانون کر رہے تھے. تو بائی دا وے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو قوانین ہم قانون کے تحت ہم رکھتے ہیں عوام پبلک کے لیے, پہلے خود بھی فالو کریں پھر دوسرے پبلک کو ہم فالو کرائیں تو یہ بیسٹ رہے گا. اور کیسا آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیونکہ جو پہلا کووڈ کا جو لیئر تھا, ٹھیک ہے, جو سیزن 1 جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ابھی اوور ہوا ابھی, لیکن سیزن 2 کی طرف آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکچولی ابھی کیا ہوگا ہم لوگوں کے ساتھ؟ ایکچولی ہے نا, پہلا جو لہر تھا وہ بہت مشکل تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل تھا, پورے ورلڈ میں, ٹھیک ہے, کہ یہ لوگ حیران تھے, پریشان تھے, اب کیا کرے, کووڈ آیا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس کا کوئی ویکسین نکلے گا کیا ہوگا. تو بہت پریشانی, ڈپریشن میں پوری دنیا. اگر اس میں دیکھا جائے تو کافی لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں, کچھ لوگ مینٹلی اپسیٹ ہو رہے ہیں. اور جو ڈیلی کا لائف تھا, جو سائیکل تھا, وہ درہم برہم ہو گیا, نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے. تو اب کافی لوگ پریشان بھی ہے, کافی لوگوں کے دوبارہ سے ان کے مسئلے مسائل اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, وزیر اعظم صاحب کی ایک اچھے حکمت عملی کی وجہ سے, جو کافی لوگ بے روزگار رہے, لیکن بے روزگار بھی نہیں رہے کیونکہ احساس پروگرام اور دیگر کہیں نہ کہیں سے ان کو پبلک اور عوام کو سپورٹ ہو رہا تھا تو وہ اپنے سروائیو کر سکتے تھے. اب ہونے یہ جا رہا ہے سیکنڈ لیئر بھی آ گیا ہے. تو اب دیکھ رہے یہ جو ہے جنوری میں اور دسمبر کے اینڈ میں بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی ملکوں میں دو تین ملکوں میں پیش رفت بھی ہو گیا کہ کووڈ-19 کی ویکسین آ رہا ہے. تو ایک گڈ نیوز ہے پبلک کے لیے, عوام کے لیے, ہم سب کے لیے. تو انشاءاللہ آنے والا وقت 2020 کے بعد مجھے اچھے دور کا ایک آغاز لگ رہا ہے, کہ اچھا دور آئے گا, خوشحالی ہوگا, ڈیولپمنٹس ہوں گے اور لوگ خوش رہیں گے اور ہمارا معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگا.
اور لوگوں کی کافی حد تک کی پریشانیاں جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گے. جی اچھی بات ہے جی. غریب بھائی نے کچھ پریڈکشنز کی ہیں جی, جس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ معاشیت کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد اچھے ٹائم کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کی پریڈکشن کس لیول تک صحیح ہوتی ہے. باہر کے سر نا امیدی گناہ ہے, ہاں جی, خوف رکھنی چاہیے. جی اوبیسلی نا امیدی گناہ ہے. اچھا تو یار آپ کو غریب بھائی اتنی انرجی کہاں سے ملتی ہے لائک لوگوں کو سرو کرنے کے لیے, لائک کیسے یہ اتنا کام کیسے کرتے ہیں آپ؟ اپنی لائک اپنی پرسنل لائف کو بھی ٹائم دینا جی, گھر والوں کو بھی ٹائم دینا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوشل ایکٹیویٹیز کیسے کر لیتے ہیں سارا کام؟ فرق ہے, وہ کہتے ہیں نا نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جو ہے انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے. باقی جو سارا یہ ایک ہے نظام ہے قدرت کا, وہ چلاتا ہے. تو جس بندے کو اس کی ضرورت ہوتا ہے ان سے کام لیتا ہے. ہم ذریعے ہوتے ہیں اکثر. جو کوئی بھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا یہ اتنا بڑا کام کیا, یہ کیا, وہ سراسر غلط کہتا ہے. میرے حساب سے اپنے ایک پرسنل تجزیہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کیونکہ یہ جو ہے سارا نظام جو سب کچھ ہم سے کرواتا ہے وہ قدرت کے ایک نظام اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے. جب ان کو ہم جیسے ناچیز بندوں کی ضرورت ہوتا ہے تو ہم سے ایک اچھے کام کروا کے دوسرے لوگوں کی خدمت کراتا ہے, وہ تو اسی طرح ہمیں ذریعہ بنا دیتا ہے. میں تو ذاتی یہی سمجھتا ہوں. اور انرجی کا جہاں تک بات ہے, باہر کے ہم اپنے فٹنس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں. تو ایک ایتھلیٹ بھی ہے تو ہلکے پھلکے گیمز کرتے ہیں, تو باسکٹ بال وغیرہ بیڈمنٹن وغیرہ ہم کھیلتے ہیں, تھوڑا سا فٹ رہتے ہیں. اس وجہ سے بھی تو اندر انرجی اور جذبہ آ جاتا ہے. تو پبلک کو پیغام یہ ہے کہ اپنے صحت کا بھی تھوڑا سا خیال رکھے, تھوڑا سی ڈائٹنگ کرے, فوڈ اچھا استعمال کرے, اور جو ہے ایکسرسائزز کرے تھوڑا سا, اور اپنے باڈی کو فٹ رکھے, ایک صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لے لے, اور ہیلتھ کا کیئر کرے. جب ان کی صحت اچھا رہے گا تو آٹومیٹکلی وہ اچھے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا لنک جو ہے صحت کا وہ آپ کے دماغ کے ساتھ, آپ کے دل کے ساتھ, آپ کی انرجی کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایک جذبہ خود بخود آ جاتا ہے. میں ذاتی رائے ہے, غلط جی نہیں کوئی غلط بات نہیں اس میں. لائک 100% آپ ایک فلاسفر, ایک لائک میڈیکل ڈاکٹر, آپ ایک اچھے ٹیچر کی طرح بات کریں, بہت اچھا لگ رہا ہے. یا آپ غریب بھائی آپ یہ بتائیں کہ یار ایسی کوئی اسٹوری جو لائک آپ شیئر کریں جس نے نا لائک آپ کی کووڈ کے دوران, ٹھیک ہے, جس نے آپ کی اپنی پرسنل لائف پہ جس نے امپیکٹ کی ہو, یار آپ ان بندوں کو دیکھ کے وہ اسٹوری سن کے آپ نے لائک آپ خود ہی انسپائر ہو کہ ایک ہوتا ہے نا, ایک پراؤڈنیس فیل ہوتی ہے کہ یار اور میں کام کروں ایسا, تو ایسی کوئی اسٹوری کی جہاں تک بات ہے تو چھوٹی سی کوئی اسٹوری کی بات آپ نے کی ہے, تو میں یہی کہوں گا کووڈ کے دوران ہم کافی جگہوں میں گئے, ہاسپٹلس میں گئے, کام کیا. تو شاید ہمیں بھی کرونا ہو چکا تھا, تو ہمیں نہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کرونا ہو گئے یا کیا ہو گیا, لیکن زور بہت آیا تھا. لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارے, ہم نے کام کیا, پھر بھی لوگوں کو پتہ چلنے نہیں دیا, کوشش کیا, خود کو جو ہے کوارنٹائن بھی کیا 8-10 دن, پھر ہم ٹھیک ہو گئے, پھر ہم نکل گئے پھر کام کے لیے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو عطا آباد لیک کا ڈیزاسٹر ہوا ہم بات کر رہے تھے جس میں, بالکل وہ وقت بہت مشکل تھا. تو وہ سردی کا موسم بہت تھا, تو ہمیں اور شہزاد اسحاق صاحب ہم ٹینٹ لگائے ہوئے تھے, صبح کام کرتے تھے اور رات ہو جاتا تھا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو ایک جگہ میں ہم پھنس گئے تھے, 2 دن تک ہم بھوکے رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ دن بہت مشکل دن تھا, بڑے مشکل سے ہم نے سروائیو کیا تھا. تو برباری ہو رہا تھا, ہم پھنس گئے تھے. تو اگلے دن پھر ہمیں ریسکیو کر کے فوکس والوں نے, ان کی کوئی ٹیم تھا, وہاں پہ ہمیں نکالا. ایک چھوٹی سی جگہ میں پھنسے, اتنی مشکل نہیں تھا, لیکن وہ دن بہت مشکل تھا. لاسٹ ٹائم ہم اسکیئنگ کے لیے اندر شمشال گئے تھے, تو ہم وہاں سے ہلکی بارش ہو رہا تھا, تو کلوزنگ ہو گئی, ہمارے اسکیئنگ کی کیمپ تھا, تو کلوز کر کے ہم آگے. راستے میں ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ, بیچ راستہ, ایک ایسی ہوا چلا اور اوپر سے پتھر آ رہے تھے. ایک بیچ میں روڈ بند ہو گیا, پھر ہمارے گاڑیاں جو ہیں پیچھے پھنس گئے. ہم سب وہاں سے پیدل اتر کے آ رہے تھے, تو بس پھر سلائڈنگ ہو رہا تھا. تو بہت مشکل وقت تھا. ہمارے کافی لوگ تھے, 70 کے قریب ہمارے لوگ تھے, پارٹیسپینٹس تھے, ان کو بھی پتہ ہے اس واقعے کے حوالے سے. تو شاید اللہ نے ایک اور زندگی دینا تھا, وہاں سے ہم بچ گئے اور ہم فاسو پہنچ گئے. پھر رات کو کوئی 12-1 بجے ہم جو ہے ہنزا پہنچ گئے تھے. وہ 2 واقعات بڑے مشکل تھے,
تو لاسٹ ٹائم پھر ہم نے فائر فائٹنگ PRCs کے تھرو پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی میں بھی ہم نے والنٹیئرلی بہت کام کیا ہے. اور آپ کو یہ پریزیڈنشیل ایوارڈ بھی ملا ہے میرے خیال یہی عطاباد اور اس کی فلڈس کی وجہ سے. یہ لاسٹ ٹائم عطاباد لیک کے اس میں ہم نے آپریشنز اس میں ہم نے حصہ لیا. اس کے بعد یہ گلگت میں آپ کو پتہ ہے کہ بھی پورے میں فلڈس آئے تھے, ٹھیک ہے, کہ غزر کے ایریا میں, ادھر گلگت میں سکردو میں اور دنیور اوپر یہ کیا نام ہے اپنا جگلوٹ گورو, اپر گورو, یہ نیرز گواچی. تقریباً ہمارے والنٹیئرز ہمارے ورکرز نے تقریباً ہم نے 5 سے 6 ہزار ٹینٹس جو ہے پچ کیے تھے گلگت بلتستان میں. ہمارے ساتھ جو ورکرز تھے ان کو پتہ ہے. اور اس کے ساتھ ریلیف WWF کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, والنٹیئرلی ریلیف پہنچایا ہے پورے گلگت بلتستان میں. اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے والنٹیئرلی سروسز دی ہے. ہمارے والنٹیئرز نے, ہمارے ورکرز نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اور NDMA کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, ان کے لیے والنٹیئرلی ورک کیا ہے. تو ایسا کوئی باہر کے جو ایمرجنسی سچویشنز تھے اس سے ہم لوگوں نے نکالا ہے. ہمارے ساتھ رشید صاحب ہوتے تھے ہمارے NDMA میں اس ٹائم پہ, بہت سارے لوگ تھے. WWF میں وزیر صاحب تھے, رحمان پوش صاحب تھے, بہت سارے لوگ ہیں. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اس ٹائم پہ بھی ہم نے ورک کیا تھا. تو 2011 میں ہمیں جو ہے پریزیڈنشیل ایوارڈ دیا گیا تھا والنٹیئر ورک کے بیس پہ NHQ پاکستان کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں اسلام آباد میں. تو ہم نے جو ہے وہاں پہ نیشنل کا جو ایوارڈ تھا پریزیڈنشیل ایوارڈ ہم نے ریسیو کیا وہاں پہ. تو اس طرح سے کارواں چلتا رہا. بہت اچھی بات ہے. آپ ریسنٹلی بھی آپ بہت کام کر رہے ہیں. ریسنٹلی بھی آپ لوگ چترال گئے تھے کسی معاملے میں آپ لوگ, تو بہت اچھی بات ہے, اس طرح کرنا چاہیے. تو یا غریب بھائی آپ کو جو آج کل کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے فیوچر کیا کیسا ہوگا, ہمارا فیوچر کس ٹائپ کا ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو اس میں؟ کس کانٹیکٹس میں بات کریں, گلگت کے ہم پولیٹکس کی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی بھی بات کرتا ہوں. اوبیسلی میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کن راستوں پہ جا رہے ہیں؟ فارکیب آج کے جنریشن کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. یہ جو آج کی ہماری جنریشن ہے آنے والے دور کی جنریشن ہے, جی اوبیسلی, ٹھیک ہے. تو آج کے یوتھ کو سمجھے, آج کے یوتھ کو ہم نے سمجھنا ہے. سوری, لیکن اس کے لیے آپ پیرنٹس کو ان کو کچھ بتانا چاہیں گے کس طریقے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے نا, آج کل بچے تو سبھی پیدا کیا ہے, بڑے بھی کیا ہے, لیکن ان پہ ماں باپ کی آج کل جو ہے دلچسپی بہت کم ہے. اس میں کچھ لیک آف پیرنٹس ہے, کچھ جگہوں میں لیک آف اسٹوڈنٹس ہیں, اور کچھ جگہوں میں معاشرہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, ہمارا سوسائٹی, ہمارا معاشرہ, ہمارے اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ہم سب ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. سب سے پہلے ہم نے خود کو بدلنا ہے, پھر ہم نے دوسروں کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اوورآل ایک جو لہر چل رہا ہے اس وقت, جو سب سے تیزی سے میرے نظر میں ذاتی تجزیہ ہے, اس کو کسی کے ساتھ لنک کرنا, کسی کے ٹچ کرنا یا کسی وہ نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی نظریہ تجزیہ یہ ہے کہ ڈرگس کی طرف جو ہماری یوتھ ہے, ڈرگس کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. نشہ کیا ہے؟ نشہ انسان کو سکون دیتا ہے, اس کی ذہن کو سن کر دیتا ہے. آج کی جوان نشہ کیوں کرتا ہے؟ نشہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں, ان سے شیئر نہیں کر رہے, اس کی مشکل کو, یوتھ کے جو ایشوز ہے ان کو نہیں سمجھ رہے. اس وجہ سے جو ہمارے زیادہ تر جو یوتھ ہے ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں اور دیگر سوشل ایشوز میں انوالو ہے. گلگت بلتستان کے یوتھ کی بات کر رہا ہوں جرنلی, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور تعلیم کے میدان میں اپنے لوہا منوا رہے ہیں. تو بہت سارے چیلنجز ہے گلگت بلتستان میں. تو یہ کچھ ہے سر. تو ان کو آپ کو کوئی سلوشن آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ کو اس فیلڈ میں بھی بہت ایکسپیرینس ہے, تو کیا لگتا ہے اس کا؟ سب سے پہلے ہمیں پیرنٹل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو ٹرین کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے ان کے بچے ٹرین ہوں گے, اچھے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اپنے ہائیجین کا خیال رکھیں گے اور ایجوکیشن کا خیال رکھیں گے, آگے بڑھیں گے. بہت سارے سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسرا جو ایشو چل رہا ہے اس وقت ہے, ایجوکیشن بالکل ہی اس معیار کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے جب سے یہ پرائیویٹ سکولز, کالجز اور یہ زیادہ بن گئے ہیں تو ایک بزنس کا سائیکل چل رہا ہے. ہاں بالکل کمپٹیشن آ گیا. ہر بندہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے اچھے معیار دے کے کمپٹیشن کر رہا ہے اور پیسے بٹور رہے ہیں.
فیسز لے رہے ہیں، لیکن اس معیار کا انویسٹمنٹ اس بچے پہ نہیں ہو رہا ہے کہ کل کو ایک وہ بڑے ہو جائیں تو نکلے تو اسکول کالج یونیورسٹی لائف سے کہ وہ معاشرے کے کام آ سکے. میں نے بہت سارے یوتھ، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ہم کئی جگہوں میں ہم ملتے ہیں، آتے ہیں ایشوز لے کے، تو ہم ان کو کہتے ہیں اپلیکیشن لکھو، تو بہت سارے یوتھ ماسٹرز کر کے فارغ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے اپلیکیشن لکھنا بھی نہیں آتا ہے. تو میں ان کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن یونیورسٹی لیول کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو کم از کم یہ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں آنی چاہیے. تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ پالیسیز ایسے بنائیں کہ ہمارا ایجوکیشن کا نظام ٹھیک ہو. تو تعلیم ہی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تعلیم سے معاشرہ بھی چینج ہوتا ہے، تعلیم سے انسان بھی چینج ہوتا ہے، تعلیم سے اچھائی بھی آتا ہے، تعلیم سے تبدیلی بھی آتا ہے. تو اب معاشرے میں جو گلگت بلتستان میں جو سب سے زیادہ ایشوز ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوتھ صبح نکلتے ہیں اسکول کالج کے لیے اور آتے ہیں، اس کے بعد کی جو ٹائم ٹیبل ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے، اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو مین چیز ہے آج کل کے اس دور میں ٹائم مینجمنٹ. ٹائم بالکل کم ہے، مقابلہ سخت ہے. جوانوں کو چاہیے کہ وہ سخت محنت کریں. تو جوانوں نے سنا ہوگا کہ گری خان بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے ہمارا، ٹھیک، اور آپ نے سخت محنت کرنی ہے ہم سب نے. تو غریب بھائی لاسٹ ورڈز کچھ پوڈ کاسٹ میں. یار میں ٹریفک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں ٹریفک کی ایشوز ہے. ٹریفک کا یہ ہے کہ سر جرنلی اگر آپ گلگت بلتستان میں مین سٹیز میں سائڈ ایریاز میں دیکھا جائے تو ایک ٹرینڈ ایسا چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھے ہر بندے نے گاڑی لینا ہے، ہر بندے نے بائک لینا ہے. گاڑی لی بھی وہ بتا رہا ہوں، مطلب ایک گھر میں مطلب 4 گاڑیاں ہیں، ایک گھر میں 3 گاڑیاں ہیں. بیٹے کا الگ ہے، والد کا الگ ہے، بہو کا الگ ہے، کوئی ساس کا، سسر کا، اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. تو اوورآل یہ جو برڈن ہے ٹریفک کے اوپر ہے. تو ہمارا ایک فرینڈ سرکل ہے منزل.pk کے نام سے کمپنی چل رہا ہے. ہم نے ایک ماڈل بنایا ہے اوبر اور کریم طرز کا جو گلگت پاکستان میں چل رہا ہے. اسی ماڈل کو ہم امپلیمنٹ کروانے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں. اس میں ہمیں گورنمنٹ کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگا. ان فیوچر ہم گورنمنٹ سیکٹر سے ملیں گے تو اس ماڈل کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو تھیم ہے مقصد رائڈ شیئرنگ. جی جس طرح ادھر بالکل اسلام آباد رائڈ شیئرنگ سے یہ ہوگا کہ آپ صبح آفس جا رہے ہو تو آپ گاڑی لے کے جاؤ گے تو 1-2 جو نیئرسٹ ہوں گے وہ بھی آپ سے رائڈ لیں گے. وہ اپنے گاڑیاں نہیں لائیں گے تو اس سے ایک دوسرے کو سپورٹ ملے گا اور اس سے گاڑیاں کا جو لوڈ روڈز پہ ہے وہ کم ہوگا اور ٹریفک جو ہے وہ گاڑیاں کم ہو کے بآسانی سے لوگ وہ کر سکتے ہیں. دوسرا لانگ ٹرم گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ گاڑیوں کی وجہ سے فیل کچھ جو ان کی وہ دھواں چھوڑتا ہے گاڑیاں اور اس طرح سے بہت ایشوز ہے. آنے والے وقت میں جو انوائرمنٹ کو سب سے بڑا خطرہ ہے ان گاڑیوں سے ہے، ٹریفک سے ہے، ایئر پولوشن کا سب سے بڑا خطرہ ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایئر پولوشن پہ کام کرے اور گاڑیوں میں کوئی ایسا نظام لائے ان فیوچر اگلے 10 سال 15 سال کے لیے پالیسی بنائیں تاکہ وہ آج کل دیکھو چائنا میں الیکٹرک پہ وہ چلتا سولر سسٹم. اچھا جی وہ آج کل پتہ نہیں کچھ جگہوں میں چینج آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، CNG ہے، دیگر چیزیں. ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی آنے والے وقت کے لیے سوچنا چاہیے. ایئر پولوشن کے بہت ایشوز ہے اور ہمارے انوائرمنٹ بھی تباہ ہو رہا ہے. ہمیں درخت لگانے کی بھی ضرورت ہے اور کچھ جگہوں میں بہت پولوشن کی طرف جا رہے ہیں ہم. جو آکسیجنز کی بھی ایشوز آنے والے وقت میں آکسیجن کا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ ہمیں درخت لگانی چاہیے تاکہ اس سے ہمارا انوائرمنٹ بہتر ہو، آکسیجن اچھا ملے اور ہمارا آنے والا جو معاشرہ ہے وہ ایک صحت مند معاشرہ رہے اور بہت سارے پازیٹیو چینج آئے ٹریفک کے حوالے سے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ سر ایجوکیشن میں گورنمنٹ لیول پہ بہت سارے چینجز لانے کی ضرورت ہے. وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ اولڈ پیٹرن کے جو گورنمنٹ اسکولوں میں ٹھیک ہے کہ جن کے 60 سال 70 سال 65 سال 40 50 اس طرح سے بھی ہیں لیکن وہ گورنمنٹ میں ٹیچنگ کر رہے ہیں ابھی تک. تو ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو بھی بے روزگار نہیں کرنا ہے. گورنمنٹ لیول پہ ان کو پیشن کیا جائے، ان کو کچھ معاوضے دیا جائے، ان کو فارغ کر کے نئے جنریشن کو موقع دیا جائے اور نئے جنریشن جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر میں پالیسیز جو ایجوکیشن سسٹم میں اس میں لائے اور وہاں کے ہی تھرو جو غریب اور جو غریب غربا عوام ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم اور ایجوکیشن کو، وہ لوگ ان گورنمنٹ پرائیویٹ سکولوں میں گورنمنٹ سکول میں جا کے اپنا جو رہ گیا ہے بچہ کچھ تعلیم وہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور وہ سکولوں میں نہیں ہے اور سکولوں سے باہر ہے. اس پہ بھی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو چاہیے کہ تھوڑا سا توجہ دے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور سب سے زیادہ گلگت میں تیسری جو پوائنٹ ہے
جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ CCTV کیمرے ضرورت ہے مین سٹی میں. جو کچھ جگہوں میں کیمرے لگے ہوئے کچھ جگہوں میں ناکارہ ہے ان کو بھی چینج کیا جائے اور ایک سیف سٹی بنایا جائے گلگت بلتستان کو. اور سیف سٹی ہے ہی ہے لیکن کوئی مین سٹی جو ہمارا ہے اس میں بہت سارے چیلنجز ہمیں آ سکتے ہیں, اس لیے CCTV کیمرے لگنے چاہیے بہت جگہوں میں. ٹھیک ہے, ان فیوچر ہمیں سگنل سسٹم لانا چاہیے ڈاؤن کی طرح, LEDs کا کانسیپٹ لانا چاہیے, روڈس میں ویٹنگ ایریاز بنانی چاہیے, صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں, بہت سارے میں ادھر اکثر گلگت ذوالفقار آباد جوٹیال ایریاز میں گزرتا ہوں, دنیور وغیرہ جاتا ہوں تو نائی حمام اور دیگر ان کی نکاسی وغیرہ باہر آ کے وہ جو اس سے نا جو پولوشن اور وہ وائرسز پھیلنے کا خطرہ ہے گندگی سے, کیونکہ ہم سانس لیتے تو وہ ہمارا اندر جائے گا تو ہیلتھ. اور اس کے بعد 4th پوائنٹ جو ہے ہیلتھ سیکٹر میں بہت سارے چیلنجز ایشوز ہیں ہمیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, سب سے پہلے دیکھو بلڈنگ بنانے سے کوئی نظام چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ کو فوکس کرنا چاہیے جو ٹیکنیکل جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر کے اسٹاف ہے ان کو ٹریننگز دیے جائے. باہر کے ملکوں میں باہر سائٹس پہ کوئی اسکالرشپ رکھ کے لے جا کے MRI کی مشین لائے, وہ چلا نہیں سکے لاسٹ ٹائم, وہ ڈیڈ ہو گیا, پھر دوبارہ بھی پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. تو بہت سارے جگہوں میں ہمارے پاس ٹیکنیکل اسٹاف کی کمی ہے جو کہ ہیلتھ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہمارے یوتھ پبلک کے ساتھ جو پبلک ہے ان کے ساتھ گلگت بلتستان کے صحت کے شعبے پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے, ایجوکیشن سسٹم پہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا جی, ہاسپٹلز میں بھی بایو میٹرک سسٹم ابھی انٹروڈیوس کروانا چاہیے, ٹوکن سسٹم ہونا چاہیے آٹومیٹک. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, بہت سارے چیزوں میں ہم چینجز لا سکتے ہیں. مختلف انفارمیشن ڈیسک لگنی چاہیے. اب اگر آپ DHQ سٹی یا دیگر ہاسپٹلز میں جاتے ہو تو یہ ہمارے مین سٹی کے ہاسپٹلز ہیں, یہاں پہ ایک ہی ڈیسک لگا ہوا تھا ٹوکن لینے کے لیے, اور بہت سارے مریض جو ہے لائن میں کھڑے رہتے ہیں. مختلف جگہوں میں ڈیسکس ہو, مینجمنٹ ہو, صفائی ستھرائی ہو, تو بہت سارے ہم چینجز لا سکتے ہیں گلگت بلتستان میں. جی دیکھیں غریب بھائی ہمیں لائک ایک کمپلیٹ کنڈکٹ دے رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو لائک اوبیسلی لائک جو لوگ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں کہ وہ لوگ اوبیسلی اس چیز کو سمجھے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت لازمی ہے اگر آپ ایک اچھی سوسائٹی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلدی سوسائٹی چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے, لازمی کرنی ہے یہ. تو اسی کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کا پارٹ 1 یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ان ڈیپتھ, ٹھیک ہے, جتنے بھی گلگت کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ہیلتھ سیکٹر کی بات کی وہ اس میں کیا ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سیکٹر کو ہم کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں ان ڈیپتھ, ہم انشاءاللہ غریب بھائی کے ساتھ ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں ان چیزوں پر ہم ایک سیریز بنائیں گے اور انشاءاللہ ان سب پہ کام کریں گے. سر کوئی آپ کا آخری کوئی میسج جوانوں کے لیے, اسپیشلی جوانوں کے لیے؟ یار لاسٹ میسج میں تو یہی دوں گا کہ ہمارے نوجوان جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی معاشرے کے, تو نوجوانوں نے ہی کل کو یہ گلگت بلتستان کو سنبھالنا ہے, آگے لے کے جانا ہے. CPEC کے معاملات ہے اور بہت سارے ڈیولپمنٹس ہونے والے ہیں. آنے والے مشکل وقت کے لیے اپنے آپ کو آج سے ہی تیار کر لیں, یہ میرا پیغام ہے یوتھ کے لیے, بالخصوص ہمارے نوجوان نسل کے لیے. بذات خود میں بھی ایک یوتھ ہوں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. ہم سب مل کے اس معاشرے اور سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں, غربت کے مسئلے ہیں, جابس کے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز کو ہم تب ختم کر سکتے, تب حل کر سکتے ہیں جب تک ہم سب یونائٹڈ ہوں گے, اچھے آئیڈیاز کو لائیں گے, اس پہ کام کریں گے. تو یہی میرا میسیج ہے کہ آپ سخت محنت کریں. بہت مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت سے ہم بہت جلد نکلیں گے انشاءاللہ. COVID-19 کے بھی معاملات ہیں, یہ جو دنیا میں عالمی کرونا وائرس کا معاملات چل رہے ہیں, اس سے بھی جلد نجات ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو ہم نے آنے والے وقت کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. بہت سارے چیلنجز بھی آئیں گے, بہت سارے اپورچونیٹیز بھی آئیں گے. تو یہی پیغام ہے, یہی یوتھ کے لیے میسیج ہے. تھینک یو سو مچ مسٹر آصف علی خان. جی تھینک یو سو مچ سننے کے لیے. اسی کے ساتھ سائننگ آؤٹ, آصف علی اینڈ غریب خان ہنزائی. پلیز ہمیں فالو کریں, انسٹاگرام, فیس بک پہ لنکس نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.